حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ غصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اور جب تم میں سے کوئی بھی غصہ ہو تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ افضل جہاد حق بات حاکم کے منہ پر کہنا ہے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلح رحمی کرے۔ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ ایک والدین کا نافرمان، دوسرا مستقل شراب پینے والا، تیسرا احسان جتانے والا۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو صبر سے بہتر اور بڑی ہو۔ ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان محفوظ سمجھے۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھ کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بڑے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، جنگ میں جھوٹ بولنا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔